اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورضي الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صلوات آپ کے سامنے میں اس لیے پابندی وقت سے آ گیا ہوں منبر پر کہ مسلسل مجالس کا سلسلہ صبح سے ہے اور بعض جگہوں پر ابھی بھی بیان جاری ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مجلسیں ہمیشہ آپ جانتے ہیں یہ میں کہا کرتا ہوں نہ پہلے والی مجلسوں کا دباؤ بعد کی مجلس پر پڑے اور نہ بعد کی مجلس کا دباؤ اس سے بعد کی مجلس پر. اس لیے میں اپنے وقت کی پابندی کرتا ہوں ہمیشہ. مجھے معلوم ہے تھوڑی دیر میں بھی حضرات یہاں یا جو سڑک پر بیٹھ کر سن رہے ہیں ان سے بھی کہ مدرسے میں جگہ ہے, یہاں تشریف لائیں, مجلس شروع ہو چکی ہے. موضوع بھی میں بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. پابندی وقت کی ضرورت ہے. وقت کی پابندی اس لیے ضروری ہے کہ دوسرے مجالس میں بھی حضرات مومنین کو پہنچنے میں زحمت نہ ہو اور وہ شرکت کر سکیں. یہ عشرہ آپ کا ظاہر ہے کہ بہت قدیم سب سے پہلا عشرہ ایسا ہے جس میں ایک ہی ذاکر نے خطاب کیا ہو, پہلی سے 10 محرم. عشرے اور بھی, لیکن جس عشرے میں ایک ہی ذاکر نے شروع سے آخر تک خطاب کیا وہ یہی عشرہ قدیم ترین اس اعتبار سے ہے. ایک صلوات محمد علیہ. جو گفتگو آپ کے سامنے بھی پیش ہے وہ مسلسل ہے اور آگے بھی اسی موضوع پر ہمارا ہمیشہ سے اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ 44واں سال ہے کہ ہم موضوع پر بات کرتے رہے ہیں آپ کے سامنے. ہر سال ایک موضوع مقرر اور اسی پر آپ کے سامنے گفتگو. اس وقت بھی ہمارے سامنے جو موضوع اس کو ہم عرض کر دیں. اور یہ بات کی ہے کہ ابھی عشرہ محرم میں حضرات موضوع پر خطاب نہیں کرتے تھے. موضوع تو سب کو معلوم ہے کہ فضائل و مصائب, لیکن اس کے درمیان بھی کسی ایک عنوان کا انتخاب کرنا یہ ہم نے شروع کیا عشرہ محرم میں, اور ابھی تک خدا کا شکر ہے کہ مسلمان اور خدا پہلے سال کا موضوع تھا, پھر مسلمان اور رسول, پھر مسلمان اور قرآن, مسلمان اور حدیث, مسلمان اور اسلام, مسلمان اور کعبہ, مختلف مسلمان اور جہاد, مسلمان اور حقوق, اہل بیت اور اسلام. اس طرح آپ کے سامنے اب کی کا موضوع ہمارا آپ کے سامنے جو ہے وہ ہے انسانیت اور اسلام. ایک صلوات. ظاہر ہے کہ میری گفتگو اس لیے اس قسم کی ہے کہ یہ کیسے محفوظ کرنے کی باتیں ہیں. یہ جہاں بھی جائیں دنیا یہ سمجھے کہ ہاں چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو, وہ یہ سمجھے کہ اسلام کا پیغام کیا ہے. انسانیت کی لفظ کو میں نے اختیار تو کر لیا ہے اس عنوان کو, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے. جناب کمال صاحب ادھر آ جائیے تو اچھا ہے, آپ کو تو بہت زمانے بعد دیکھ رہا ہوں میں. ارے واہ, بہت اچھا لگا آپ کو دیکھ کر. تشریف لائیں, آپ لوگ آگے آ جائیں, تھوڑا آپ لوگ جو پیچھے بیٹھے آگے آ جائیں, آگے آ جائیے, زحمت ہوگی آپ کو. آئیے, ابھی تو سب بھر جائے گا سب. تشریف رکھیں, بسم اللہ, بیٹھے تشریف رکھیں. اسلام اور انسانیت کی بات ہم نے اس لیے آپ کے سامنے شروع کی ہے
کہ اس وقت اس دور میں ہو کیا رہا ہے، اور جو آج ہو رہا ہے کیا کل نہیں ہو رہا تھا، اور جو کل ہو رہا ہے تو کیا پرسوں نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن ہمارے اسلامی تبلیغ کرنے والے مسلمان جو ہیں، جو تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایک بات یاد رکھنا ہے، جس کے لیے میں یہ زحمت دے رہا ہوں اور آگے کی تقریروں میں بھی۔ ہم بہت جلدی آپس میں یا خود اسلامی دائرے کے اندر رہتے ہوئے، الگ الگ مسلک ہیں، یہ وہ، تو اندر بھی بہت سی باتوں میں ہم ایک دوسرے کے سامنے ضد میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایسا کیا ہم بھی ایسا کریں گے، آپ نے ویسا کیوں کیا ہم ایسا کریں گے۔ یہ ہوتی ہے ضد کہ نہیں ہوتی ہے؟ اچھا، یہ ضد اور کہاں پر ہے؟ خالی اسلام اور مسلمان کے اندر نہیں ہے، بلکہ اب اور آگے بات بڑھتی ہے، مسلمان اور غیر مسلمان۔ آپ نے ویسا کیوں کیا ہم بھی ایسا کریں گے۔ آپ ہماری مسجد کے سامنے سے باجا بجاتے کیوں گزرے، ہم بھی آپ کے فلاں پروگرام کے بڑے زوروں میں یہ لاؤڈ اسپیکر نشر کریں گے۔ یہ سب ہوتا ہے، یہ ضدیں ہیں۔ کیا اس ضد کا کوئی تعلق قرآنی تبلیغ سے ہے؟ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ میں آپ کے ذہن کو تھوڑا لے جانا چاہتا ہوں ماضی کی اس طرف۔ کیا یہ ساری تبلیغ جو آج ہمارا انداز ہے، جو عنوان ہے، کیا کل تھا؟ دوستو غور کرنا، انسانیت اور اسلام کا موضوع میں نے اسی لیے آپ کے سامنے شروع کیا ہے کہ ہم یہ غور کریں کل کیا تھا جب اسلام کی بات شروع ہو رہی تھی قرآن کے پیغام کے ساتھ۔ اسلام تو پہلے سے تھا، لیکن جب قرآنی پیغام مکے سے شروع ہوا، دوستو اور عزیزو غور کرنا، جہاں تک میری آواز کیسٹس کے ذریعے جا رہی ہو، ریکارڈنگ کے ذریعے جا رہی ہو، ویسے بھی لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے جا رہی ہو، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، کیا کل جب اسلام کا پیغام شروع ہوا مکے کی سرزمین پر، تو مکے کے حالات چاروں طرف کیا تھے؟ مکے کے ان حالات میں اور عرب کے ان حالات میں اور حجاز کے ان حالات میں جو وہاں تھے، کیا تھا؟ آج بھی ہر اسلامی مورخ بڑی تفصیل سے اس بات کو نقل کرتا ہے کہ کل وہاں کے اتنے خراب حالات تھے، اس میں اسلام کا پیغام شروع ہوا۔ تو مجھے صرف یہ یاد دلانا ہے کہ کل جب وہاں کے حالات اتنے خراب تھے تو قرآن کے پیغام کو پیش کرنے والے نے کیوں نہیں ضد اس بات پر کی کہ تم ایسا کر رہے ہو تو ہم بھی ایسا کریں گے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ یہ تو الگ بات ہے کہ قرآن نے کیا کہا، قرآن نے کیا کہا وہ ایک الگ بات ہے، قرآن پیش کرنے والے نے کیا کیا۔ چاروں طرف شرابیوں کا ہجوم تھا، اس کے بیچ میں ہمارے رسول نے پیغام اسلام شروع کیا۔ ذرا کوئی مجھے بتلا دے کہ 40 سال تک انتظار فرمایا آپ نے کہ قرآنی پیغام مجھے، نبوتی پیغام، الہی پیغام، الہامی پیغام، وحی و الہام کا پیغام مجھے 40 سال کے بعد شروع کرنا ہے۔ اس 40 سال میں تو جو چاہے کر لیا جائے، معاذ اللہ۔ کہیں ہے کوئی مثال کہ 40 سال کے سن پر جب اعلان نبوت ہوگا، اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے؟ ہر طرف عرب میں، یہاں جوا، وہاں شراب، وہاں قتل، وہاں غارت گری، یہ سب ہو رہا ہے۔ مجھے اس پورے ماحول میں کسی ایک جگہ دکھلا دو کہ حضور نے اپنے کردار میں کسی ایک جگہ ایسی ذرا سی بھی جھلک پیش کی ہو جو ان کرداروں میں تھی۔ ان بدترین کرداروں میں بھی رسول نے رہ کر یہ بتلایا کہ اچھا کردار کیا ہوتا ہے۔ تو ابھی نبوت کا اعلان نہیں شروع ہوا ہے، قرآن کا پیغام نہیں شروع ہوا ہے، لیکن ان کے کریکٹرز کو دیکھ کر کوئی اثر رسول نے نہ لے کر یہ بتلا دیا، کل جب میں تمہیں قرآنی پیغام دوں گا تو اگر میری امت میں رہنا چاہتے ہو تو دوسروں سے متاثر ہو کر مت چلنا۔ اس وقت بات ہے جب تم دوسروں کو متاثر کرو، دوسروں سے متاثر نہ ہو جاؤ۔ ایک صلوات محمد والے صرف آپ کریں، دو صلوات محمد والے محمد پر۔ متاثر آپ کریں۔ ہم یہاں لکھنؤ، بیرون لکھنؤ،
کیا میں مثالیں دوں، خواہ مخواہ کی باتیں شروع ہو جائیں گی. آپ تو جانتے ہیں، آپ یہ جھنڈا لگائیں گے تو ہم وہ جھنڈا لگائیں گے، آپ یہ بات کریں گے تو ہم وہ بات کریں گے. ارے بھائی آپ رسول کی امت میں ہیں، آپ لکھنؤ کے اندر رہتے ضرور ہیں لیکن آپ کا رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے. تو جو کعبے سے پیغام ملا اس پر عمل کرو، لکھنؤ کی خاک میں کیوں عمل کر رہے ہو؟ صلوات محمد آل محمد پر. یہ میں نوجوان بچے اور دوست جہاں جہاں میری بات سن رہے ہو، زیادہ سے زیادہ آئیے ان باتوں کو سمجھیے، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے. قرآن میں لفظ انسانیت جس کا میں نے انتخاب کیا ہے، لفظ انسان، خود انسان، قرآن میں تقریباً 90 یا 91 جگہوں پر اس طرح نہیں کہ لفظ انسان سے مشتق جو اور الفاظ ہیں مل جل کر 90 یا 91 جگہ پر استعمال ہوا ہے. یہاں تک کہ اس مجمع کے لیے عرض کر دوں، ایک سورہ ہی وہ ہے جس کو 2 ناموں سے پکارا جاتا ہے. اس کا ایک نام تو ہم سب جانتے ہیں، سورہ دہر. پہلی آیت کیا ہے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان کو کوئی ایک ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ ذکر کے قابل بھی نہ تھا؟ دوستو میرا موضوع ہے انسانیت اور اسلام، انسان اور اسلام. اس لیے میں نے آپ کو یہیں پر اتنی زحمت دے رہا ہوں کہ قرآن کے 114 سوروں میں ایک سورہ ایسا ہے جس کو یہ مجمع بڑی اچھی طرح جانتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جو حضور اکرم حضرت علی، جناب سیدہ امام حسن اور امام حسین کی شان میں نازل ہوا. جو سورہ پنجتن کی شان میں نازل ہوا اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس مجمع کے لیے یہاں پر متوجہ کرنے کی خالی بات ہے، اس عقیدے کا مجمع جہاں جہاں بھی ہے اس کا بڑا گہرا رشتہ ہے انسانیت سے. آپ کا، اس عقیدے والوں کا جہاں جہاں بھی ہے بڑا گہرا رشتہ انسانیت سے اس لیے ہے کہ آپ جن پنجتن کو مانتے ہیں، قرآن میں جو پورا سورہ ان کی شان میں جو نازل ہوا ہے اسی سورہ کا دوسرا نام بھی الانسان ہے. اب تو پہچانو کہ اہل بیت کا کتنا رشتہ انسان اور انسانیت سے ہے. صلوات محمد آل محمد. اور پھر اسی قرآن میں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. میں اس پر بہت عرض کرتا اسی سورے پر یہیں پر، لیکن آگے بات بڑھاتے ہیں. دوسری جگہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، مختلف شکلوں میں لفظ انسان. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو مردوں اور عورتوں سے پیدا کیا. آگے تک آئے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. دوسری جگہ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو، اے انسان، پرہیزگاری اختیار کرو، ڈرو. ربکم الذی، اپنے اس پالنے والے سے، خلقکم من نفس واحدہ. اس سے بڑھ کر بات کیا ہوگی دوستو عزیزو؟ بس خیال کرنا، اسلام، انسانیت کا پیغام آج دنیا میں قرآن، اسلام اب بہت زمانوں سے تبلیغ ہوتی رہتی ہے. آج کل پھر شدت ہے، آج کل پھر بڑی شدت ہے. آپ کے اسلام میں یہ ہے، آپ کے اسلام میں وہ ہے. میں کہوں گا آپ اس پر نہ جائیے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں. خود قرآن سے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جو بنیادی کتاب ہے تمام عالم اسلام کی، اس کا پیغام انسانیت کیا ہے. جو میں آج آگے کی تقریروں میں عرض کروں گا، اگر وہ غلط ہو تو آپ کا اعتراض صحیح ہے. اسلام انسانیت اور انسانی پیغام کو پہنچا رہا ہے. انسانیت ہے کیا؟ آئیے تھوڑا سا اس پر بات کر لیں. جو آج ساری دنیا میں مفہوم ہو انسانیت کا، وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ انسان اور اچھا انسان، اور ایک یہ کہ انسان. اس انسان کے لیے کانسیپٹ کیا ہے آج کی دنیا کے سامنے؟ اور یہ کانسیپٹ
یہ مفہومیت، یہ بات کیا آج ہے؟ کل نہیں تھی؟ بات کیا ہے؟ اب آپ اسی دنیا میں جائیں جو آخری کونے پر دنیا کے رہ رہا ہے، اس طرف کینیڈا کا آخری کونا وینکوور، اس کے قریب لاس اینجلس کیلیفورنیا، ادھر امریکہ ادھر کینیڈا، وہاں آخری کونا جہاں سے سمندر زمین، پھر دائرہ پورا کھینچ کے ادھر آئیے، وہاں کیا ہے؟ ہم کینیڈین، ہم نارتھ امریکن، ہم سفید رنگ والے، بیچ میں آئیے یورپ کے مختلف شہر، مختلف جگہ، مختلف ملک، ہم سفید ملک، ہم سفید لوگ، ہم اس رنگ کے اس رنگ کے، ہندوستان میں آئیے، افریقہ میں آئیے، یہاں سے لے کر پوری دنیا میں سیر کر لیجئے چائنا تک۔ ان کو کیا غرور ہے چائنیز کو، ہم دنیا کے تاج پر رہتے ہیں، سب سے بڑا پلیٹو سرزمین کے اوپر چائنا کی سرزمین ہے، ہم سب سے بلندی پر رہنے والے لوگ، ہمارا رنگ آتشی سورج والا زرد رنگ، ہم ممتاز۔ اب مجھے آپ بتائیے انسان کہاں ہے؟ چینیوں میں، امریکنز میں، افریقہ میں، ہندوستانیوں میں بھی، کالوں میں، گوروں میں، سرخ میں، کس میں ہے انسان؟ قرآن نے یہی سمجھانا چاہا، اسلام نے یہی بتلانا چاہا، رنگ کے اندر اسلام نہیں چھپا ہوا ہے، رنگ کے اندر انسان نہیں چھپا ہوا ہے، جنوب اور مشرق و مغرب کے اندر انسان نہیں چھپا ہوا ہے، مال اور غربت کے اندر انسان نہیں چھپا ہوا ہے، انسان ان سب چیزوں میں نہیں چھپا ہوا ہے۔ یہ ضرور ہے دوستو اور عزیزو کہ انسانیت اس دور میں اتنا چھپ چکی تھی، رنگ، نسل، قومیت، قبیلہ، مال، قوت، طاقت کا، ان سب میں انسانیت اتنا چھپ گئی تھی کہ اب انسانیت گم ہو چکی تھی، اس کو ڈھونڈنا پڑ رہا تھا، یہ زرد رنگ والوں میں ہے، یہ سرخ رنگ والوں میں ہے، یہ مالداروں میں ہے، یہ کس قبیلے میں ہے، یہ عالموں میں ہے، یہ جاہلوں میں ہے، یہ کہاں ہے؟ یہ انسانیت اتنا دب چکی تھی، اتنا چھپ چکی تھی، اس کو اسلام نے نمایاں کیا، یہ کہہ کر نہ یہ رنگ میں تلاش کی جائے، نہ کسی قوم میں تلاش کی جائے، بلکہ اس کو وہاں ڈھونڈو کہ جو جتنا اللہ پر اعتبار کر کے اس کا بندہ آپ کو کہے اتنا ہی بہتر وہ انسان قرار پائے گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ قرآنی پیغام نے اس دبی کچلی ہوئی انسانیت کو نمایاں کیا تھا، ابھارا تھا۔ یہ تو دبی ہوئی تھی اندر گہرائیوں میں، یہاں ہم زرد رنگ والے ان کے نیچے، یہاں ہم اس قبیلے اور قوم کے ان کے ساتھ، یہاں ہم بڑے مالدار طاقتور، یہاں ہمارے پاس بڑی جماعت، یہ الگ الگ اور مسلک، مذاہب، عقیدے، ان سب میں جہاں انسانیت گم ہو چکی تھی، چھپی ہوئی تھی، دبی ہوئی تھی، اس کو اسلام نے یہ کہہ کر نکالا قرآن نے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے تم سب کو پیدا کیا، من ذکر و انثی، مرد اور عورت سے، وجعلناکم، اور تم کو قرار دیا، شعوبا و قبائل، الگ الگ شاخوں اور قبیلوں میں، لتعارفوا، تاکہ تم سب اس بات کو پہچان سکو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک نہ تمہیں کوئی گورے رنگ والا بڑا باعزت ہے، سیاہ رنگ والا بڑا بے عزت ہے، فلاں طاقت والا، فلاں مالدار، نہیں، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو جتنا زیادہ باکردار ہو، کریکٹر والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات سب مل کر محمد و آل محمد۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کس نسل سے ہیں، بلکہ وہاں جب اس کو بھرا گیا، اسی لیے قرآن نے انسانیت کے جذبات کو، یہ نہیں ہے کہ کل تم زندہ دفن کر رہے تھے لڑکیوں کو تو بخش دیے جاؤ گے، صحابی بن گئے، آئے رسول سے پوچھ رہے ہیں۔ میں پہلے بہت کچھ کہہ چکا ہوں ثابت کے اشروں میں آپ کے سامنے، یہاں پر اتنا اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم آگے کے موضوع کے لیے، اس موضوع کو سننے کے لیے اپنے ذہنوں کو آمادہ کر سکیں کہ لفظ انسان اور انسانیت قرآن کتنی شکلوں میں پیش کرتا ہے۔ دیکھیے، جو الزام ہے قتل، جہاد، ظلم، اس کے مقابلے میں رحم، عفو، بخشنا، مغفرت، ذرا ان سب چیزوں کو اگر میں جمع کروں تو میں کل آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن شروع سے آنا ضروری ہے، لیکن جہاں جہاں بیچ میں آپ نہیں ہیں وہ وہاں پر بات ذہن میں نہیں پہنچ سکے گی۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ آج انسانیت کا اپنی اپنی جگہوں پر انداز کیا ہے؟
ہم اس بھارت میں رہتے ہوئے، ملک میں رہتے ہوئے جانتے ہیں، ایک پائپ کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ گر جاتا ہے، کچھ سال پہلے کی بات ہے، کئی دن تک یعنی کتنی کوششیں کی گئی کہ یہ بچہ زندہ نکالا جا سکے، فیڈنگ ہو رہی ہے، دودھ کی شیشی اندر پہنچائی جا رہی ہے، غذا اندر پہنچائی جا رہی ہے، نہایت گہرائیوں کے اندر سائڈ میں کھودا جا رہا ہے ایک اور پائپ کو نکالنے کے لیے کہ وہاں سے نہیں نکالا جا سکتا ہے، ایک سائڈ میں اور اس طرح کے ٹیڑھا ہو کے گر جائے، بچے کو نقصان پہنچ جائے، سارے انتظامات کر کے جب کئی دن کے بعد اس بچے کو نکال کے اس کی ماں کے سپرد کیا گیا، ساری دنیا میں کتنا جشن منایا گیا، کتنی خوشی منائی گئی، ایک بچے کو پائپ میں گر جانے کے بعد اتنی محنت سے نکالنا، کیوں جشن منایا گیا؟ کیوں ساری دنیا نے خوشیاں منائی؟ لاکھوں مر جاتے ہیں، مر جانے دیتے اس بچے کو بھی نہیں، اس کو اس لیے بچایا گیا کہ ہم ثابت کر سکیں کہ ہم اچھے انسان ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد پر، سب مل کر ایک صلوات محمد و آل محمد پر، سب مل کر ایک صلوات محمد و آل محمد پر، صرف یہ ثابت کرنا۔ تو ہماری یہ دنیا کبھی کبھی اپنے اچھے انسان ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ ایک سیکنڈ میں ایک بم پھٹتا ہے، لاکھ پچاسوں انسان، سینکڑوں انسان، یہاں تک کہ سابق میں آپ کو معلوم ہے کہ لاکھوں انسان ایک بم کا نشانہ بن کے مر جاتے ہیں۔ ہیروشیما ناگاساکی کون بھول سکتا ہے؟ میری کمسنی کا زمانہ ہے، جب میں اخبار میں پڑھ رہا ہوں یہاں بم پھینکا گیا، اتنے لوگ مر گئے، وہاں بم پھینکا گیا، اتنے لوگ مر گئے، بہت چھوٹا ہوں، سرفراز اخبار روزنامہ نکلتا تھا، میں پڑھ رہا ہوں، اور جو جانے والے جانتے ہوں اس عالم میں کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت وہ لوگ کہ جو ایک بم سے اور اس وقت بھی کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کہاں کہاں میں اگر مثالیں دوں کہ کہاں کہاں یہی انسان دوسرے انسانوں کو سینکڑوں کی تعداد میں قتل کر رہا ہے، مار رہا ہے، ختم کر رہا ہے۔ لیکن ابھی اتنا بڑا طوفان آیا امریکہ میں، انہوں نے اپنے ترقی یافتہ ہونے کا ثبوت دیا کہ دیکھیے ہمیں پہلے سے معلوم تھا اتنا بڑا یہ آ رہا ہے طوفان بھور۔ جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، وہ بھور جو سمندر پر چلتا ہے اس کو ہیریکین کہتے ہیں، اور جب وہ زمین پر آ جاتا ہے اس کو ٹورنیڈو کہتے ہیں۔ وہی میں بھی تھا ایک بار امریکہ میں، اور میں دیکھ رہا تھا کیا دہشت کی، اس وقت بھی خبر آئی کہ آ رہا ہے طوفان، آ رہا ہے ٹورنیڈو، ہیریکین آ رہا ہے۔ آپ یہ کیجیے گا پورے امریکہ کی زندگی معطل ہو گئی، ہم وہاں رات کو ڈرے سہمے، سارا امریکہ بیٹھا ہوا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ بھائی اب کی بھی تھا منظر، یہ منظر میرے سامنے 11-12 سال پہلے کا ہے، یہ ابھی یہ ہو رہا ہے۔ کیا ہوا؟ بڑے ترقی یافتہ میں دیکھیے ہمیں پہلے سے معلوم تھا کہ یہ طوفان آ رہا ہے، یہ بھور جو آ رہا ہے سمندر سے چلتے چلتے جب آئے گا تو نہ جانے کتنی موٹریں گاڑیاں تنگوں کی طرح اڑیں گی، جن مکانوں کو اپنی لپیٹ لے گا پورے مکان اڑ جائیں گے۔ اور اس کی مثالیں اگر میں پیش کروں جو میں نے وہاں خود ان باتوں کو جا کے ان جگہوں پہ جہاں اس کے سینٹر سے دکھائی جاتا ہے کیا ہوا تھا، کیا وہ آپ کو بیان کروں تو بڑا مصرف ہوگا، لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ آپ اس آتے ہوئے بھنور سے، میرے ایک جملے کی طرف توجہ کیجیے گا کہ اس آتے ہوئے بھنور سے اگر انہوں نے بہت سے انسانی زندگیوں کو، جانوں کو بچا لیا تو آپ بڑے ترقی یافتہ کہلائیں۔ توجہ کیجیے گا، اگر آپ نے اس آتے ہوئے سمندر پر سے زمین کی طرف آتے ہوئے اس ہوا کے چکر کو اور بھنور سے بچا لیا نہ جانے کتنی جانوں کو، اور بہت کم نقصان ہونے دیا انسانی جانوں کا، تو آپ بڑے ترقی یافتہ کہلائیں۔ بس یاد رکھنا کہ جس طرح آپ اس بھنور سے انسانی زندگیوں کو بچاتے ہیں، ویسے اسلام کا قانون وہ تھا جو انسان کے خواہشات کے بھنور سے انسان کو بچا کے نکالتا ہے اور قیامت تک اسے محفوظ کرتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ آرزو اور خواہشات کا بھنور جس کا اندر کتنی انسانیت ڈوبتی ہے، غرق ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، اس سے بچایا اسلام نے۔ اور اس لیے ہمارے سامنے انسانیت کے مختلف تصورات، یہ ہے انسانیت، وہ ہے انسانیت، وہ ہے انسانیت۔ اسلام نے، قرآن نے اس انسانیت کو اس عنوان پر پیش کیا ہے کہ دیکھو، میں ایک مثال سے بات پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم، تاریخ اسلام جن کو سب مانتے ہیں، عیسائی، کرسچن، یہودی، سب، حضرت ابراہیم دعا کی، والے جو تیرے باغی بندے ہیں، جو گنہگار بندے ہیں، ان پر اپنا عذاب نازل کر، ان کو سزا دے، ان کے گناہوں کی ان کو سزا دے۔
جب ہم قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، تو مراد و مفہوم ایک ہی ہوتا ہے۔ کہہ دیے اے رسول میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے نفوس پر زیادتی کر لی ہے گناہ کر کے، دیکھیے یہ بھی تو اسی انسانیت اور رحم کی دلیل ہے کہ وہ اپنے اتنے سے بچے کو بھی ساتھ ملائے کہ اسی سن سے کچھ سیکھ کر چلے۔ اور یہی عزاداری کا بہترین مفہوم ہے کہ یہاں جو سیکھو وہ دنیا تک پہنچاؤ۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ آج ساری دنیا میں ان دنوں میں خاص طور سے پیغام حسینی عام ہے۔ مقصد اور مفہوم کیا آگے بات ہوگی۔ اسی بات کو اگر ہم کہیں کہ قرآن نے کیا کہا، مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ بے شک تمام گناہوں کا بخش دینے والا ہے۔ میں نے کبھی شاید عرض کیا کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے جب قرآن نے کہہ دیا کہ تمام گناہوں کا وہ بخش دینے والا ہے تو گناہوں کی آزادی ہو گئی۔ یہ گناہوں کی آزادی نہیں ہے۔ آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا، کہہ دو اے میرے وہ بندوں، یعنی قرآن نے ان کو خطاب کیا ہے جو کم سے کم اللہ کی بندگی کا اقرار کرتے ہو۔ جب بندگی کا اقرار کرو گے تو رحمت کے بھی مستحق ہو جاؤ گے، بندگی ہی سے خارج ہو جاؤ گے تو رحمت کے مستحق رہ جاؤ گے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم دعا کی، جواب کیا آ رہا ہے؟ پالنے والے بدکاروں کو، گناہگاروں کو سزا دے۔ جواب آیا، توجہ کیجیے گا، اے ابراہیم ہمارے 3 طرح کے بندے ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے گناہ کیا اور توبہ کر لی، انہیں میں بخش دوں گا۔ یہاں پہ یہ نہ چاہیے کہ بس گناہ جو بھی ہے عام، لیکن بعض گناہ وہی ہیں کہ جہاں انسان بندگی ہی سے خارج ہے۔ میں نے پہلے ہی شرط لگا دی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب بس گناہ کرنے کی آزادی ہو گئی، بلکہ اگر بخشش کی بات ہے تو وہ بھی میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اس لیے ہے کہ ایک گناہ کے بعد مزید گناہ کی جرات نہ ہو، اور جرات گناہ سے بچانے کے لیے بھی بخشش کی لفظ ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ہوا کیا؟ ایک وہ کہ جنہوں نے گناہ کیا اور توبہ کی، میں ان کو بخش دوں گا، اس لیے کہ میں ستار عیوب ہوں۔ صلوات محمد والے ستار، میں عیوب کا چھپانے والا ہوں۔ میں تھوڑا رک کر یہاں بات کر لوں کہ میں عیبوں کا چھپانے والا ہوں۔ یہ آپ جانتے ہیں انسانیت کے مختلف معیار، ان میں ایک یہ بھی بات ہے کہ جانے کتنے فتنے اس بات پر سامنے آتے ہیں اور انسانیت زخمی ہوتی ہے جب ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، پسے پشت ان کے بارے میں اتہام، تہمتیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے فتنہ پیدا کرتا ہے، اور یہ باتیں بہت عام ہیں۔ ہم کہیں بیٹھے اس وقت تک دل خوش نہیں ہوگا جب تک کہ کسی کی غیبت نہ کر لی جائے، جب تک کسی کی برائی، مذمت۔ پہلے یہ مشہور تھا صاحب، عورتیں جب بیٹھتی ہیں تو بہت ایک دوسرے کی غیبت کرتی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورتوں سے زیادہ جب مرد کہیں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کی غیبت بہت کرتے ہیں، کیونکہ ان کی غیبت گھر کے اندر ہوتی ہے، جو سر عام غیبتیں کرتے ہیں۔ صلوات محمد وآل محمد پر۔ جس ہوٹل میں بیٹھ گئے، صلوات محمد وآل محمد، تھوڑا سہارا دیجیے۔ اور اس لیے میں تاریخ کا ایک واقعہ یاد دلاؤں آپ کو، نام نہیں لوں گا، قرآن کی تفسیر، جہاں پر میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا، جو میں نے جس آیت سے ابھی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اسی آیت کے ذیل میں آگے اور جو انشاءاللہ کل یا پرسوں عرض کروں۔ یہاں پر صرف اتنا کہ اس سے پہلے کی آیت ہے، اس سے پہلے 3 آیتوں کے پہلے، وہاں قرآن کا ایک انداز بڑا سخت ہے
قرآن کریم کا ایک بڑا سخت لہجہ ہے، بہت توجہ کریں گے جہاں جہاں جاتے ہیں۔ لہجہ کیا ہے وہاں پر؟ کیا اچھا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یاکل لحم اخیہ، وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ واقعہ کیا ہے؟ یہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اس کے پس پشت، اس کی تفسیر میں واقعہ کہاں ہے؟ جہاں جہاں حضرات غور کریں۔ اور میں یہاں بیچ میں رک کر پھر سڑک پر رکنے والے افراد سے کہوں گا، وہاں سننے کے بجائے اگر آپ مدرسے میں آ کر سنیں تو زیادہ ثواب ہے۔ اس کے لیے میں ایک جملہ بھی کہتا ہوں۔ آپ کہیں گے جب واپسی ہوتی ہے تو گلی بہت پتلی ہے، جانے میں زحمت ہوتی ہے، تو میں یہ کہوں گا جنت کی طرف جانے کا راستہ بھی بڑا سخت ہوتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ اور یہ آج کل زمانے ازاں میں آپ جہاں بھی بیٹھ کر جس عزا خانے میں جس جگہ سنیں گے تو وہ بھی جنت العزا کہلائے گی جگہ۔ ایک نئی لفظ آپ کو دے رہا ہوں، جنت العزا حسینیہ، جہاں پر فرش عزا وہ جگہ۔ تو آپ جنت عزا میں بیٹھنے کے بجائے باہر کیوں سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے؟ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ ہوا کیا؟ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ ہوا کیا؟ کچھ صاحبان نے سفر کے عالم میں موقع پا لیا اور رسول کے پاس بیٹھ کر، رسول کے پاس، کہیں اور نہیں، حضور کے پاس بیٹھ کر رسول کے ایک اور صحابی، نام لے لوں، حضرت سلمان کے بارے میں بہت کچھ برا بھلا کہنا شروع کیا۔ حضرت سلمان کی غیبت رسول کے سامنے، حضور کے سامنے۔ اب آپ بتلائیے کہ حضور کے نشست میں بیٹھنے والوں میں بھی یہ باتیں تو ہوتی تھی، بھائی یہ اچھے ہیں وہ برے ہیں، وہ اچھے ہیں وہ برے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ واقعہ کیوں ہوتا؟ سب مل کر صلوات پڑھتے جائیں تو میں سمجھوں کیا بتاؤں۔ اب آگے سنیں گے آپ۔ غیبت وہ بھی عجب بات ہے، معاذ اللہ بلا تشبیہ کہوں اگر میں کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر ابھی ہم آپ سے کچھ باتیں کر رہے ہیں، میں مریض سے کچھ بات کر رہا ہوں، یہ میرے سامنے دوست احباب سب بیٹھے ہیں، اور میں آپ کے چہرے پر کوئی کیفیت دیکھوں تو میں یہاں سے اگر غور کروں گا اتنا تو سمجھ لوں گا آپ کو میری بات اچھی لگ رہی ہے، آپ کو میری بات بری لگ رہی ہے، آپ کو میری بات کیسی اچھی لگ رہی ہے، کیسی بری لگ رہی ہے۔ اتنا تو مجھ میں بھی شعور ہے کہ میں پہچان جاؤں تو اچھا ذرا بات بدل دو، کہیں ایسا نہ ہو آپ کو زیادہ برا لگے۔ عجیب بات ہے کہ ہم تو ایک دوسرے کے چہرے سے پہچان جاتے ہیں کہ بات اچھی لگ رہی ہے کہ بری لگ رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں جب وہ بات رسول سے کی جا رہی ہوگی کیا رسول کے چہرے پر اثرات نہیں آ رہے ہوں گے؟ اس کے بعد بھی حضور کے چہرے کے اثرات کو جو نہ سمجھ پائیں، جب چہرے کے اثرات نہ سمجھ پائیں تو اقوال رسول کیا سمجھ میں آئیں گے؟ صلوات محمد و آل محمد پر، صلوات محمد و آل محمد۔ ہوا کیا؟ سفر ہے، مسافرت ہے، اپنی جگہ چلے گئے، کھانے کے وقت خیال آیا روٹی تو ہے سالن نہیں ہے، مگر یہ بھی خیال آیا کہ حضور کے پاس جو کھانا ہے وہاں سالن ہے، شوربہ سالن ہے۔ کسی کو بھیجا حضور سے جا کے کہو تھوڑا شوربہ ہم کو دے دیں، تھوڑا سالن، آپ سن رہے ہیں بس، دوپہر کا وقت ہے نا زیادہ اثر ہے۔ میں نے رک کے یہاں جملہ اتنا کہا کہ لوگ تو رسول کے پاس پہنچاتے جو وہاں سے بھی مانگ لیتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو وہاں، اب ممکن ہے برکت میں مانگتے ہوں، تبرکن مانگتے ہیں، بھیا ان کے یہاں کا شوربہ آ جائے گا تو بڑا اچھا لگے گا، کچھ غذا میں فائدہ پہنچائے گی۔ خیر وہ جب مانگنے آیا کہ انہوں نے فلاں نے آپ سے شوربہ منگوایا، سالن مانگا ہے، حضور نے کیا جواب دیا؟ ارے
اتنا گوشت کھا چکے یہ لوگ، ابھی تک ان کا پیٹ نہیں بھرا. اتنا گوشت کھایا، ان لوگوں سے جا کے کہو اتنا تم لوگوں نے گوشت کھایا ابھی تک پیٹ نہیں بھرا. لوگوں نے جا کے کہا حضور نے تو یہ جواب دیا ہے. بڑے حیران ہوئے، بہت تیز رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، ہم نے تو مدتوں سے گوشت کھایا ہی نہیں، آپ نے کیسے فرما دیا؟ کہا میں تو تمہارے دانتوں میں اب تک گوشت کے ریشے دیکھ رہا ہوں. ہم نے نہیں کھایا. کہا اتنی دیر پہلے تم کیا کر رہے تھے؟ سلمان کی غیبت کر رہے تھے کہ نہیں؟ صلوات محمد وعلى محمد، صلوات محمد وعلى محمد. اب میں اتنا ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سلمان، حضرت سلمان کی غیبت رسول کو پسند نہ آئی تو جو اہل بیت اطہار کے بارے میں غلط بات کریں. صلوات محمد وعلى محمد. یہ کون ہے سلمان؟ جن کو اس وقت کا لقمان کہا جاتا تھا، حضرت سلمان. ان کو نہیں پہچان رہے تھے لوگ، ہر وقت ساتھ رہ کر بھی حضرت سلمان کو بھی نہ پہچان پا رہے ہوں. جبکہ حضرت سلمان کی پہچان تو یہ ہے کہ انہوں نے 10 دفعہ کم سے کم حضرت سلمان غلام بنائے گئے اور پھر بیچے گئے. ایران کے شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی شخصیت حضرت سلمان، بہت بڑی شخصیت حضرت سلمان. لیکن تلاش حق میں جو چلے، یہودیوں سے، نصارہ سے، کس کس سے علمی بحثیں کرتے 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 وہاں تک آ گئے جہاں حضور نے خرید لیا. یہ ہے سلمان. اور جب یہاں رکے آ کر تو سمجھ لیا آپ نے کہ حق کیا ہے. اور اسی لیے جب کچھ لوگوں نے ایک موقع پر کھڑے رہ کے حضرت سلمان کو شرمندہ کرنا چاہا، بڑے فخر سے اپنے حسب و نسب کو لوگوں نے بیان کرنا شروع کیا. اس وقت حضرت سلمان سے شرمندہ کرنے کے لیے کہا گیا ذرا آپ بھی اپنا حسب نسب بیان کریں. ہم تو عرب، احنا العرب، یا عجم سے ہیں. انسانیت اور اسلام، انسانیت اسلام میں کس حیثیت سے ہے کہ عجم سے آنے والے سلمان عربوں کے درمیان رہ کر بھی شرمندہ نہ ہو اس بات پر کہ تم کس بات پر فخر کرتے ہو. ہیں ہم عرب ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. دیکھو فخر کس بات پر ہے. سلمان تم بھی اپنا حسب نسب بیان کرو. حضرت سلمان نے کیا کیا؟ بلند آواز سے سر اونچا کر کے جواب دیا، انا سلمان ابن عبداللہ، میں اللہ کے بندے کا بیٹا سلمان ہوں. کنت ضالا فہدانی اللہ. آگے کی بات ابھی عرض کرتا ہوں. یہ وہ سلمان ہیں کنارے کتنے عیسائیوں، یہودیوں، علماء سے مذہب پر بحث کر کے یہاں تک آئے ہیں، مذہب ہی کی تلاش میں آئے، تلاش حق میں یہاں تک آئے. اور جب یہاں آ چکے اب ان سے پوچھا جا رہا ہے آپ ہیں کون؟ تو وہ کیا بتا رہے ہیں؟ کنت ضالا، میں گمراہ تھا. میں ابھی تک، یعنی یہودیوں سے پوچھا، نصرانیوں سے پوچھا، زرتشتیوں سے پوچھا، کس کس سے پوچھا، لیکن کنت ضالا، میں گمراہ تھا. فہدانی اللہ بمحمد، اللہ نے مجھے ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہدایت عطا کی. وکنت عائلا، اور میں غریب تھا، فقیر تھا. فاغنانی اللہ بمحمد، اللہ نے مجھے ان کے ذریعے سے غنی بنا دیا. وکنت مملوکا فاعتقنی اللہ بمحمد، اور میں غلام تھا لیکن اللہ نے محمد کے ذریعے مجھے آزاد کرا دیا. صلوات محمد وعلى محمد. سب مل کر ایک صلوات محمد وعلى محمد. بات کو ختم کروں. یہ ہے سلمان. تو میں جس نے لفظش کی ہے، توبہ کی، اسے بخش دوں گا. اب دوسری بات، اور 3 باتیں. میرے بندے 3 طرح کے ہیں. حضرت ابراہیم کو جواب ہے، گناہ کیا، توبہ کی، بخش دوں گا. دوسرے وہ ہیں گناہ کیا لیکن میں جانتا ہوں، میرے علم میں ہے کہ ان کے صلب میں کوئی مومن ہے، عذاب نہیں نازل کروں گا.
معذب نہیں کروں گا. نہ گناہ کیا نہ توبہ کی, گناہ کیا توبہ نہیں کی, نہ صلح میں کوئی مومن ہے, تو ان پر وہ عذاب نازل کروں گا ان کے گناہ کے بدلے میں کہ جس کی تم فکر بھی نہیں رکھ سکتے ہو, اندازہ بھی نہیں کر سکتے. یہ حضرت ابراہیم کو جواب ملا. کم سے کم قدرت کی طرف سے ایک بات بتلائی گئی کہ جو میرے بندے اگر لغزشیں ہو جائیں, خطائیں ہو جائیں, تو ان کو میں 3 پر تقسیم کروں گا. ایک وہ جس نے خطا کی, لغزش کی, مگر تائب ہو چکا ہے, توبہ کر لی تو بخش دوں گا. دوسرا وہ جس سے لغزش تو ہوئی ہے لیکن اس کے صلب میں کوئی بندہ مومن آنے والا ہے تو اس کو بھی عذاب سے محفوظ کر دوں گا, عذاب نہ آنے پائے تاکہ صلب میں مومن آ سکے. تیسرا وہ جو نہ توبہ کی ہو نہ صلب میں کوئی مومن ہو, اسے بھی نہیں بخشوں گا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اپنے مجمع سے کہ جب قدرت کا یہ انداز ہے تو اپنی طرف سے اپنی قدرت کا مظہر جن کو بنا کر بھیجیں گے ان کے بعد بھی تو یہ انداز ہونا چاہیے. انداز یہی ہوگا کہ میدان جنگ میں چلتی ہوئی تلوار کے سامنے کوئی سر جھکا کے کھڑا ہو گیا, تلوار ہٹا لی جائے گی. میدان جنگ میں کوئی سر جھکا کے کھڑا ہو جائے, تلوار ہٹا لی جائے گی. چلتے چلتے تلوار رک جائے, پھر چلے, پھر رک جائے, اور اگر کوئی بعد میں پوچھ لے یا علی ہم نے تو اتنے قتل کیے, تو علی کا جواب ہوگا تم نے اس لیے قتل کیا تم جانتے نہ تھے, میری تلوار چلتے چلتے اس لیے رک جاتی تھی کہ اس کے صلب میں کوئی مومن آنے والا ہے کہ نہیں ہے. اور اگر یہ دونوں نہیں تھی تو علی کی تلوار اس طرح چلتی تھی کہ اب چاہے سامنے عتبہ ہو, شیبہ ہو, ولید ہو, اپنے وقت ہو, یا حارث ہو, یا انتر ہو, مرحب ہو, علی کی تلوار یوں چلے گی کیا کوئی آئے تو بخشا نہیں جائے گا. صلوات محمد والے محمد. انسانیت میدان جنگ میں بھی انسانیت کا انداز یہ ہوگا. اور کبھی میں نے آپ سے عرض کیا اس لیے کہ اگر ہم قرآن کریم کی ان آیات کو سامنے رکھ کر اور عملی زندگی میں ان منتخب شخصیتوں کو سامنے لے کر چلیں تو بات سامنے آئے گی کہ یہ نہیں ہے کہ انسانیت کا کیا مفہوم ہے اور کیا پیغام ہے اور کیا انداز ہے. دنیا اپنے انداز سے پیش کرے, لیکن یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ہر جگہ پر وہ معیار انسانیت کا باقی رکھنا کس کی ذمہ داری, ہر انسان کی نہیں ہے. جو لوگ قرآنی زندگی میں ہیں, جو اسلامی زندگی میں ہیں, ان پر بہت بڑا اس بات کا فریضہ ہے کہ وہ سمجھیں کہ اسلام کا پیغام انسانیت کا کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم آزاد ہیں, ہم جو چاہیں. اگر ہم مسلمان ہیں, اگر ہم قرآنی ہیں, اگر ہم قرآن پر یقین رکھتے ہیں, اگر ہم اسلام میں یقین رکھتے ہیں, تو ہمیں یہ معلوم رہنا چاہیے کہ انسانیت ہے کیا, انسانیت اور شرافت کیا ہے. یہ مسلمان کے لیے بہت بڑا فریضہ ہے. خالی یہ نہیں کہ ہم نے نقل کر لی, ہم ایک دوسرے کے نقل کرنے والے نہ بنے, بلکہ ہم اس قرآنی پیغام کو سمجھیں اور رسول کی رسالت اور ان کے کردار کو سمجھیں اور اہل بیت اطہار کی ان مثالوں کو سامنے رکھیں, تو ہم سمجھیں گے کہ ہم انسان وہ ہے کہ جس کو اسلام پسند کرتا ہے, جس کو اللہ پسند کرتا ہے, اور جو انسانیت کی نگاہوں میں قابل فخر بن سکتا ہے. صلوات محمد وآل محمد. اور اسی لیے تاریخ اسلام میں ہم ان افراد کو کہ جنہوں نے بعد رسول اس پورے پیغام انسانیت کو زخمی کیا جسے قرآن پیش کر رہا تھا, ہم ان کے بارے میں اچھے کلمات کہنے کے عادی نہیں ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اصل پیغام ربانی کو, پیغام قرآنی کو, وہاں یہ نہیں تھا. اس لیے کہ حضرت ابراہیم سے لے کر اور حضور تک, ختمی مرتبہ تک, اور ان سے پہلے حضرت آدم سے لے کے حضرت ابراہیم تک, پہچانو جب دنیا میں صرف 4 انسان تھے, آدم و حوا, حابیل اور قابیل, اس وقت کی مثال کیا ہے. حضرت نوح کا وقت آتا ہے, مثالیں کیا ہیں, انسان کو کیسے رہنا ہے, انسانیت کے لیے کیا ہے. اور یہی انسانیت کا پیغام آہستہ آہستہ جب تکمیل کی منزل تک آ چکا تو اب وہ بات تھی کہ جہاں ہر اچھی صفت بتلائی جا چکی ہے اور ہر بری صفت سے روکا جا چکا ہے. اب جو انسان صحیح انسان ہوگا وہ ان اچھے صفات کو سامنے رکھے گا اور ان برے صفات سے بچنے کی کوشش کرے گا. بات اگر سمجھ میں نہ بھی آئے گی تو کم سے کم ان شخصیتوں کے ذریعے سمجھے گا کہ جن کے ذریعے بتلایا جا سکتا ہے کہ قرآن کیا ہے, اسلام کیا ہے. اور اسی لیے ہم عزیزان گرامی قرآن کریم کا سب سے پہلا سورہ الحمد, بس
5 دفعہ 7 دفعہ ان آیات کو 14 دفعہ پڑھا جانا کیا دلیل ہے؟ سورہ الحمد 7 آیتیں ہیں اور 2 دفعہ ہر نماز میں کم سے کم پہلی اور دوسری رکعت میں پڑھنا واجب ہے۔ یہ ان آیات کو جن میں ان لوگوں کے لیے جن پر رحمت اللہ کی نازل ہوئی ہے ان کا تذکرہ کر کے بات ہے، اور جن پر کوئی غضب نازل نہیں ہوا ہے اس میں کہیں پر یہ نہیں ہے کہ انسان کو انسانیت کے راستے سے ہٹانے کی بات ہو۔ ایک اور صلوات محمد علیہ۔ ہمارے اس ہندوستان کی سرزمین پر، ہمارے اس ملک بھارت اور ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ انسانی زندگی کا، انسانیت کا سب سے پہلا کلمہ کیا دیا گیا؟ غور کیجیے گا، یہ تو تاریخ بشریت بتلائے گی اور تاریخیں سمجھائیں گی کہ ساری زمین پر، کرۂ ارض پر، اس کرۂ ارض پر جہاں خانہ کعبہ بھی ہے وہاں نہیں، لیکن جب حضرت آدم سب سے پہلی بار کہاں آئے، خانہ کعبہ بات کی بات ہے، سب سے پہلے کہاں آئے، تو یہی کہا جائے گا کہ ہمارے ملک کی سرزمین پر وہ جزیرے جن کو سراندیپ کہا جاتا ہے، ان جزائر تک آنے کے بعد حضرت آدم جب آنسو ہیں آنکھوں میں، گریہ ہے، بکا ہے، میں وہاں سے یہاں بھیج دیا گیا، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، ابھی مامن، ملجا، پناہ گاہ، خانہ کعبہ بعد میں بنے گا، یہ گھر تمہارے اور تمہاری نسلوں کے لیے پناہ گاہ یہ بعد میں بنے گا، ابھی تو اس سرزمین پر ہے جہاں ہم اور آپ ہیں۔ کیا ہو، آنسو ہے حضرت آدم کی آنکھوں میں، آنسو بہہ رہے ہیں، مسلسل نوحہ ہے، مسلسل گریہ ہے، جنت سے یہاں بھیج دیے گئے۔ اس وقت حضرت آدم کے سامنے کوئی اچانک نور چمکتا ہے، جو نور سامنے چمکا اس نے بتلایا ہے آدم کاہے کو گریہ ہے، کیوں نہیں بارگاہ رب میں اپنے اس ترک اولا کے سلسلے میں معذرت چاہ لیتے ہو، معافی چاہ لیتے ہو۔ ترک اولا، وہ ترک اولا بھی کبھی کبھی کہہ چکا ہوں، میں اس کا نہیں قائل ہوں کہ درخت کا گیہوں کھا لیا تو یہ حال ہو گیا، گیہوں کھا لینے سے یہ حال نہیں ہو گیا تھا، بلکہ وہ درخت کوئی اور تھا جس تک جانے کی ممانعت تھی، جس کے بارے میں قرآن کی دوسری آیتیں گواہ ہیں کہ جس کی بنیادیں یہاں ہیں اور اس کی شاخیں عرش کی بلندیوں تک ہیں۔ وہ کون سا تھا جس طرف جانا منع تھا؟ وہ صرف اتنا تک ہے آدم، جب آدم کی تخلیق ہو چکی تو ایک مرتبہ پوچھ لیتے ہیں پالنے والے، یہ جو اوپر بلندیوں پر کچھ سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، قنوت کر رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح سے عبادت کر رہے ہیں؟ کیا یہ مجھے میں سے ہے؟ جواب دیا نہیں، یہ تم جیسے نہیں ہیں، تم کو خاک سے بنایا گیا ہے، ان کو نور سے بنایا گیا ہے، ان کے جیسے بننے کی کبھی تمنا نہ کرنا۔ آدم نے تمنا کر لی اور سے زمین پر بھیج دیے گئے۔ جو ان کے جیسے بن جانے کی تمنا کر لے وہ تو بلندیوں میں رہنے کے لائق نہ رہ جائے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات سب مل کر محمد والے۔ اور اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جب حضرت آدم کو اس نور نے، جسے ہم اور آپ جانتے ہیں، جبرائیل آ کر یہ بتلانا چاہا کہ توبہ اس بات کی کیسے قبول ہوگی؟ ہمارے روایات میں جو نام ہیں جن کا واسطہ دے کر توبہ قبول ہونے کی بات ہوئی، میں پوچھتا ہوں یہی نام یہیں پر کیوں؟ اب تو ملا لیجئے بات کو، اب تو بات ملتی ہے کہ کیوں یہی نام وقت توبہ پیش کیے گئے، لیکن انہی کے جیسے بننے کی تمنا تو کی تھی، اب انہی کے واسطے سے توبہ بھی قبول ہوگی۔ صلوات محمد والے محمد۔ اس لیے سکھلایا گیا سبق کو، یا حمید و بحق محمد، یا علی و بحق علی، یا فاطر و بحق فاطمہ، یا محسن و بحق الحسن والحسین۔ جب ان 5 ناموں کو لے لیا تب حضرت آدم کے لیے حکم ہوا کہ اب یہ گھر بناؤ، یہ مامن بنے، یہ جگہ بنے۔ میں کہوں گا حضرت آدم نے سب سے پہلے نام کہاں لیے؟ تو آپ دنیا سمجھ لے کہ جس سرزمین پر سب سے پہلے یہ نام ابھرے تھے وہ یہی سرزمین تھی۔ آج بڑا گہرا رشتہ ہے بھارت کا ان 5 ناموں سے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔
सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और इसलिए बड़ा गहरा रिश्ता है हमारी ज़मीन का पंजतन के नामों से। और इसलिए दोस्तों अजीजों, इंसानियत का भी बड़ा गहरा रिश्ता है हमारे मुल्क की सरजमीन से, इसलिए कि कदीम तारीख है। और यहाँ इस्लाम किस तरह आया, कब आया, हमारा कब आए, किस तरह आए, ये तारीख इंशाअल्लाह आगे कल परसों आपके सामने अर्ज कर सकूँगा आगे की तकरीरों में कि यहाँ हम और आप इस मजमे में कितने ऐसे हैं। कोई मूसवी है, कोई जैदी है, कोई तकवी है, कोई आबिदी है, कोई नकवी है, कोई हसनी है, कोई हुसैनी है। ये मैं पूछता हूँ इस मजमे में, कभी गौर कीजिएगा, मैंने कभी अर्ज किया है, कोई साहब आबिदी है, मूसवी है, ये और आगे जाइए, मजाक हो जाएगा अगर मैं कहूँ। हमारे एक साथियों से बात हुई, उन्होंने पूछा, उन्होंने भी अपना एक तफसीली शजरा बताया जो हज़रत मालिक अशरफ तक जाता है। खैर मुझे यहाँ पर नहीं कहना है, लेकिन मैं पूछता हूँ, गजलबाश मिर्ज़ा, ये सवाल मेरा ये है, कितने ज़माने से यहाँ पर मूसवी हजरात हैं? अगर वो तारीख आपके सामने पेश हो तो बड़ा वसर्फ होगा। आगे कहूँगा, सबसे पहले हमदानी कबीला कश्मीर आया, सबसे पहले हमदानी सादात मूसवी कश्मीर आए। लेकिन जो इस तरफ आए वो भी कम नहीं है। शायद गुज़श्ता साल मैंने आपके सामने अर्ज़ किया है या किसी और मजलिस में कहा है, यहाँ से करीब मुरादाबाद से करीब सिरसी, बहुत पहले की बात है, सिरसी में एक महल्ले में जा रहा हूँ, एक छोटी सी मस्जिद, रुक गया मैं, उस मस्जिद के पास रुक गया, एक पत्थर लगा हुआ था, पढ़ा मैंने उसको, अरे इतनी कदीम मस्जिद है ये, छोटी सी बिल्कुल मस्जिद, तो एक पत्थर लगा हुआ है, तारीख पढ़ी तकरीबन 700 साल पुरानी। ये 700 साल पहले बनाया, बाद में लग गई तारीख, हाँ भाई ये उस वक्त की मस्जिद बनाई हुई है जो था, जो आए थे सादात यहाँ पर। हद ये है कि उस वक्त के सैयद हजरात जब यहाँ के रहते थे, अगर आप सिरसी में जाकर पूछें, खेत पर जाइए, खेत, ये ऊख का खेत है, गन्ने का, ये चावल, ये धान, ये गेहूँ, 10 हाथ में निकल के जाइए। यहाँ मेरा ख्याल है अभी हमें एक मोहतरम बैठे हुए थे, सिरसी के दोस्त हमारे, वहाँ जाइए, वहाँ जाकर पूछिए ये क्या जगह है, जवाब क्या मिलेगा? जंगल। खेत को अभी तक वहाँ जंगल कहा जाता है, गोया आदत पड़ चुकी है, कल जंगल में रहते थे, अब वो कट के खेत बन चुके हैं, मगर अब भी इसको जंगल कहते हैं। ये मैंने कहा कि आप आज भी इसको जंगल शायद इसीलिए कहते हैं, कल आपके बुजुर्ग सैकड़ों साल पहले जब यहाँ थे तो ये जंगल था। जब से आज तक आदत है, कहाँ जा रहे हैं? जंगल। कहाँ से आ रहे हैं? जंगल से। लेकिन अब वो कट कट के खेत बन चुके हैं। तो उस जगह कब से, मौलाना तशरीफ फरमाए, भाई सिरसी में जंगल कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जी, मैं यही ढूंढ रहा था किधर मैंने चेहरे पर नजर थी, तो जंगल आज भी कहते हैं वहाँ। ये नहीं कि सब जंगली है, जंगली नहीं है, मोमिन नहीं, सादात, लेकिन ये सैकड़ों साल से आबाद। तो ये 700 साल से, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जहाँ जहाँ 700 साल, 750 साल, यहाँ तक कि और ऊपर की तारीख, वो इंशाल्लाह कल। ये क्या है? अब मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर हमारी सरजमीन, हमारे भारत में अगर इंसानियत नहीं थी और शराफत और फजीलत नहीं थी, जो दोस्तों अजीजों, आज इस सरजमीन पर कोई भी ऐसा ना होता जो अपने को जैदी कहे, तकवी कहे, नकवी कहे, मूसवी कहे, आबिदी कहे। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए था, बल्कि वो होना चाहिए थे, नाम तो पूरा यही होता जो है, आगे लगा होता मिश्रा, वाजपेयी, शर्मा, शुक्ला, इनमें से कोई नाम ना होना दलील है इस बात की कि आप आते गए, ये आपको जज्ब करते गए, लेकिन आप पर वो जुल्म नहीं हुआ कि आप अपनी हकीकत को बदल दें, अपनी कैफियत को बदल दें। मालूम है ये ज़मीन कबूल कर रही थी, जुल्म नहीं कर रही थी। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सब मिलकर सलावत दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
اگر انسانیت نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا. آئے ہو اب تمہیں اس کی گنجائش نہیں ہے, بدلو اپنے کو, ہمارے جیسے بن کر رہو. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ایک طرف سے امروہوی ہوں, ایک طرف سے زید پوری ہوں, ننیال زید پور, ددیال امروہہ, لیکن شاخ ایک ہی ہے زید پور سے جو وہاں گئی امروہے تک. معلوم ہوا کہ یہاں بھی تقوی تھے, وہاں بھی تقوی ہیں. جب میں ایک موقع پر زید پور میں ابھی 4 سال پہلے تھا, گیا تھا وہاں ایک پروگرام میں, بڑا مجمع تھا یہاں سے وہاں تک, ماشاءاللہ بڑے بڑے ہمارے برادران اسلام بھی شریک تھے. جب میں نے ایک فقرہ بیان کیا خوش ہوئے لوگ. یہ زید پور وہ جگہ ہے کہ جب زیدی سادات, تقوی سادات جو پورے ہندوستان میں جگہ جگہ ہیں, خالی زید پور کی بات, یہ شاخ یہاں سے گئی. سب سے پہلے یہاں پر آئے عبداللہ زربخش. زربخش لقب پڑا, اگر تفصیل میں جاؤں تو بڑا وقت صرف ہو گیا, وقت میرا وقت تقریر کا ختم ہو چکا ہے, جتنا مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا تھا. تھوڑا سا 2-4 جملے اور, یعنی عبداللہ زربخش کے بارے میں, بلکہ میں آج اس بات کو یہیں چھوڑتا ہوں تاکہ وقت کی پابندی رہ سکے اور بات کو ختم کروں. ایک صلوات محمد علیہ. تو بات یہ ہے کہ یہ سادات جہاں جہاں سے بھی آئے, اگر یہاں آئے تو آج بھی آباد ہے, اور بڑے صفات کے ساتھ, بڑے خصوصیات اور بڑی کرامتوں کے ساتھ مختلف جگہوں پر جہاں جہاں سادات ہیں ان کے لیے وہاں ویسے واقعات ہیں. میں میسور یا بنگلور کی طرف گیا تو وہاں میں نے جا کے دیکھا یہ مردان غیب, بہت بڑی قبر ہے. وہاں پر کیا ہے, پورا کاویری دریا جہاں گرتا ہے, آبشار, کسی کی ہمت نہیں ہے کہ جو کسی طریقے سے بھی وہاں پہنچ جائے. کاویری دریا گنگا جیسا وہاں جب گرتا ہے 2 طرف سے 3 طرف سے, تو جہاں سب سے بڑا دھارا گرتا ہے وہاں مجھے لوگوں نے بیان کیا اس دھارے کے نیچے سے تو بہت تیز دھارا گر رہا ہے. جب یہ کم ہو جاتا ہے, گرمیوں کے زمانے میں بہت کم ہو جاتا ہے, تو اس وقت آپ دیکھیں گے نیچے چٹان کے اوپر پنجتن کے نام لکھے ہوئے ہیں. کسی انسانی ہاتھ میں امکان ہی نہ تھا, نہ تو کشتی میں جا کے لکھ سکتے تھے, نہ اوپر سے لٹک کے لکھ سکتے تھے. کس نے لکھا؟ مانو یہ پنجتن کے نام وہاں دلیل ہے, پہچانو کہ یہاں کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ وہ کون تھے جن کے نام یہاں پر لیے گئے تھے. صلوات محمد وآل محمد. اور اسی لیے یہ محرم کی پہلی آئی اور سیاہ لباس, واہ حسینہ یا حسین, پورے سرزمین ہندوستان پر کوئی قریہ, کوئی قصبہ, کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جس پر یہ عزاداری کا اثر نہ ہو. ہم اور آپ جانتے ہیں کتنے تفصیلات ہیں, اس کو انشاءاللہ آگے اور عرض کیا جائے گا. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب واہ حسینہ کی آواز اس زمین پر بلند ہوتی ہے تو اس آواز کو ایک اکیلے ہم اور آپ نہیں, بلکہ دیہاتوں میں چلے جائیے. ایک دفعہ میں کہیں ٹرین سے آ رہا تھا, رات کے 3 بجے, بہت دیر میں ٹرین پہنچنے والی تھی, بہت دور آؤٹر پر ٹرین رک گئی, 3 بجے رات کا وقت تھا, اور مجھے ایک عجیب سا لگا, بہت دور لکھنؤ سے بہت باہر, اور مجھے رات کے سناٹے میں, محرم کا زمانہ تھا, 3 بجے رات کو مجھے کچھ عورتوں کے ماتم کرنے کی آواز آئی. ابھی یاد آ گیا, مجھے عجیب سا لگا کہ 3 بجے رات, سناٹا, ہر طرف اندھیرا ہے, یہاں دور پر کون سا مکان ہے کہ جہاں سے یا حسین کی آواز. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ذات تھی جس نے انسانیت کے لیے اپنے پورے بھرے گھر کو نثار کر دیا. میرا اور آپ کا مظلوم امام آئے اپنی مادر گرامی کی قبر پر, مادر گرامی خدا حافظ, سر رکھ دیا قبر پر, رخصت ہونے کے لیے بہتے ہوئے آنسو ہیں, ماں کی قبر ہے, کہتے میں کسی کے اور کے قدموں کی آواز. اب کون آیا؟ دیکھا کوئی اور نہیں, زینب آئی, چاہنے والی بہن زینب آ گئی, ماں کی قبر پر آ کے بہت چیخ مار کر روئی, بلند آواز سے گریا اور آواز دی. فقرہ سنیے گا, مادر گرامی حل سمعت حال کتابت یزید, کیا آپ نے یزید کے خط کا حال سنا؟
نظمہ اندازہ کر سکتا ہے۔ ایسی چاہنے والی بہن زینب، اور جب یزید کے خط کے جملے کو انہوں نے سنا ہوگا تو کتنا بے چین ہو گئیں کہ ماں کی قبر تک آ گئیں اور آگے پکار کر کہا ماں آپ نے یزید کے خط کا حال سنا؟ اس نے لکھا ہے کہ میرے ماجائے حسین کا سر کاٹ لیا جائے اور اس تک بھیج دیا جائے۔ امام نے اپنی بہن زینب کو تسلی دی، صبر و دلاسا، واپس لائے، اور پھر اس کے بعد وہ بتایا کہ حکم دیا، آج کی تاریخ آپ کے سامنے مدینے سے رخصت ہونا بیان کیا کرتا ہوں، حکم دیا کہ انتظام کیا جائے۔ برادر اپنے بھائی جناب ابوالفضل عباس کو بلایا، بھائی جاؤ تمہارے حوالے انتظام سفر ہے، مگر اس کا خیال رہے کہ لشکر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، بیچ میں صحرا ہیں، ریگستان ہیں، دیکھو کسی بچے کو پانی کی کوئی، کسی بیوی کو کوئی دھوپ کی اذیت نہ ہونے پائے۔ عباس انتظام لشکر کر رہے ہیں، اور جب چاروں طرف انتظام ہو رہا ہے اس وقت ایک راوی یہ کہتا ہے کہ میں کوفے سے چل کر آیا تھا، خط لایا تھا امام حسین تک، اور خط پہنچانے کے بعد واپس جا رہا تھا۔ دو روایتیں یہاں پر ہیں جن کو میں ملا کر عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک ٹیلے پر جا کر راوی بیٹھ گیا اور اس نے دیکھنا شروع کیا کہ جو قافلہ کربلا سے، جو قافلہ مدینہ سے چل رہا ہے یہ کیسا قافلہ ہے، فرزند رسول کی شان کو دیکھوں کس طرح جا رہے ہیں تاکہ جا کے بیان کر سکوں۔ بیٹھ گیا ٹیلے پر، اپنے ساتھ والی سے باتیں کر رہا ہے کہ اس نے دیکھا کچھ ناقے لا کر سامنے کھڑے کیے گئے، اور کچھ جوان ہیں جن کے دوش پر نیزے ہیں، کمر سے تلواریں حمائل ہیں، کچھ ادھر ٹہل رہے ہیں، کچھ ادھر ہیں، کہ اتنے میں کرسی لا کر رکھ دی گئی، اس پر ایک نورانی چہرے والے بزرگ آ کر بیٹھ گئے۔ کہتا ہے میں نے اتنے میں دیکھا کہ ایک ناقہ قریب لایا گیا، اس کو زمین پر بٹھا دیا گیا، اور سامنے کے ایک مکان سے ایک جوان باہر نکلا، جب اپنی ایک بیوی کو سہارا دیے ہوئے، ان کے چادر کو سہارا بازو کو دیے ہوئے جب سواری کے قریب آیا تو وہ جوان زمین پر بیٹھ گیا، جس کی زلفیں اس کے دوش پر، اس کے رخساروں پر لہرا رہی تھی، اور دوش پر نیزہ رکھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ زمین پر بیٹھ گیا، ان بیوی نے اس کے زانو پر قدم رکھے، بڑے احترام سے جوان نے ان بیوی معظمہ کو سوار کیا۔ پوچھتا ہے بتاؤ یہ کون ہے؟ کہا یہ امام حسین کا 18 برس کا جوان علی اکبر ہے جو اپنی ماں کو سوار کرا رہا ہے۔ کہتا ہے اتنے میں نے دیکھا کہ مکان سے ایک اور بیوی باہر آئی، ایک اور بیوی باہر آئی، چھوٹے چھوٹے دو بچے ان کو سہارا دیے ہوئے لائے، ایک زمین پر بیٹھ گیا، ایک نے بازو کو سہارا دیا، بیوی کو سوار کیا گیا۔ پوچھا یہ کون؟ کہا یہ امام حسن کے دونوں فرزند ہیں، یتیمان حسن ہیں، جو اپنی مادر گرامی کو سوار کرا رہے ہیں۔ کہتا ہے اتنے میں نے پھر دیکھا کہ ایک اور مکان کے دروازے سے بیوی برآمد ہوئی، اور ان کے ساتھ ایک ایسا شخص ہے جس کا چہرہ شیرانہ جاہ و جلال سے چمک رہا ہے، تلوار کمر میں حمائل ہے، ناقے کے قریب آئے، ناقے کو بٹھایا، خود زمین پر بیٹھے، بیوی نے زانو پر قدم رکھے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی کا بیٹا ابوالفضل عباس جو اپنی بہن ام کلثوم کو سوار کرا رہا ہے۔ کہتا ہے اتنے میں نے دیکھا کہ جو بزرگ کرسی پر بیٹھے تھے اٹھ کر مکان کے اندر گئے، جتنے نوجوان تھے جمع ہو گئے، تلواروں کا سایہ کر لیا گیا۔ ایک مرتبہ مکان کے دروازے سے ایک بیوی باہر آئی، وہ بزرگ لے کر ناقے کے قریب آئے، خود زمین پر بیٹھے، ناقے کو بٹھایا گیا، ان بزرگ کے زانو میں بیوی نے قدم رکھے، سہارا دے کے سوار کیا گیا۔ پوچھا یہ کون؟ کہا یہ زینب ہے جن کو ان کا بھائی حسین سوار کرا رہے ہیں۔ بس دوستو اور عزیزو، دل تڑپ جاتا ہے، زینب مدینے سے چلی تو حسین زمین پر بیٹھے، زینب کو سہارا دے کے سوار کیا، وہی زینب کربلا میں آواز دے رہی ہے مدینے کی طرف، بھیا حسین کوئی نہیں رہ گیا، کون بیویوں کو سوار کرا